و فقیروں کو جو ہم مانتے ہیں کہ ان کی جسمانی طاقت کی وجہ سے مانتے ہیں یا روحانی کمال کی وجہ سے؟ اگر جسمانی طاقت کی وجہ سے ماننا ہوتا تو پھر پاکستان کا سب سے بڑا پیر خانہ تو بھول پہلوان کا آستانہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ہم پیر و فقیروں کو مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں تو ان کے روحانی کمالات کی وجہ سے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا جب تک کہ رب کی عطا نہ ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ لوگ نہیں جانتے۔ وہ ہم یہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کو پیدا کر دیا اور ان کو یہ طاقت دے دی اور سب کچھ خود ہی کر سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو طاقت دی ہے وہ اس کو ماننا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ تک ہل سکتا ہے؟ نہیں، لیکن آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ تو پورا درخت کاٹ کے گرا دیتے ہیں۔ بلکہ وہاں پر آپ نے سنا ہوگا جناب، وہ ڈی ایچ اے میں، ملتان کے علاقے میں ڈی ایچ اے بنا، سینکڑوں ایکڑ جناب وہ آموں کے باغات آئے اس کے راستے میں، وہ کاٹ دیے۔ موٹر وے کے راستے میں جنگل آئے، جنگلوں کا صفایا کر دیا۔ اب عقیدہ یہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا، اور حقیقت یہ ہے، تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ ہماری مرضی ہوتی ہے ہم جنگلوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ مذاق ہوا نا، پھر ہمارا عقیدہ مذاق بن گیا، غلط ہوا کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ یہ عقیدہ کیوں ہے؟ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سچا ہے تو اس کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے، جسٹیفائی کیسے کریں گے اس کو جسٹیفائی یوں کریں گے، بڑی سیدھی سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، ذرا اس پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کا بھی شرح صدر ہوگا۔ مجھے یقین ہے یارو، رب نے طاقت دی ہے نا تو جنگلوں کا صفایا کر دیتے ہو، اگر وہ طاقت نہ دیتا تو پتہ ہلا کے دکھا دیتے۔ مفہوم تو یہ ہے اس کا کہ اس نے طاقت دی ہے تو جنگلوں کا صفایا کر دیتے ہو، وہ طاقت نہ دیتا تو پتہ ہلا کے دکھا دیتے۔ تو جب اللہ نے اگر اپنے محبوبوں کو طاقت دی ہو تو پھر اس کو ماننا، یہ اللہ کی طاقت ہی کو ماننا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پیر و فقیروں کو جو ہم مانتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ان کی جسمانی طاقت کی وجہ سے مانتے ہیں یا روحانی کمال کی وجہ سے؟ اگر جسمانی طاقت کی وجہ سے ماننا ہوتا تو پھر پاکستان کا سب سے بڑا پیر خانہ تو بھول پہلوان کا آستانہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ہم پیر و فقیروں کو مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں تو ان کے روحانی کمالات کی وجہ سے۔ اب یہ بات تو آپ کو بھی معلوم ہوگی کہ جب انسان مرتا ہے، موت کا قانون جب طاری ہوتا ہے تو آپ ذرا سوچ کے بتائیے، جسم مرتا ہے یا روح مرتی ہے؟ روح قبض کی جاتی ہے، روح مرتی نہیں ہے، روح قبض کی جاتی ہے۔ جسم مرتا ہے، جسم تو گل سڑ جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی، روح قبض کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ یہ روح کی زندگی کو نہ مانے تو قبر کا عذاب ثواب یہ بے معنی ہو جائے گا۔ بھئی جسم تو آپ یہ دیکھیے، جو آپ کو پتہ ہے نا، آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہوگا، یہ ہندو جو ہیں اپنے مردوں کو قبر میں تو نہیں دفناتے، چتا بناتے ہیں، شمشان گھاٹ میں لے جا کے اور آگ لگا دیتے ہیں، پھر اس کی جو راکھ ہے وہ بھی پانی میں بہا دیتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ہندوؤں سے قبر کے سوال و جواب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ قبر میں تو